الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں کے بارے میں سنیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سی غذائیں پسند تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی چنانچہ بالکل ہی زاہدانہ اور صبر و قناعت کا مکمل نمونہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی لذت اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی آپ نے چپاتی نہیں کھائی۔ پھر بھی بعض کھانے آپ کو بہت پسند تھے جن کو بڑی رغبت کے ساتھ آپ تناول فرماتے تھے۔ مثلاً عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جو حائص کہلاتا ہے۔ یہ گھی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے، اس کو آپ بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے تھے، جو کہ موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون، کدو خصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے۔ گوشت میں کدو پڑا ہوتا تو پیالے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، خرگوش، مرغ، بٹیر، مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ اسی طرح کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر، کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر، روٹی کے ساتھ کھجور بھی کبھی کبھی تناول فرماتے تھے۔ انگور، انار وغیرہ پھل فروٹ بھی کھایا کرتے تھے۔ ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ میں کبھی پانی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے تھے۔ کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے تھے، اور جو کچھ بھی پیتے 3 سانس میں نوش فرماتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ٹیبل پر کبھی تناول نہیں فرمایا، ہمیشہ کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ تکیے پر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کبھی کچھ نہ کھاتے، نہ اس کو پسند فرماتے۔ کھانا صرف انگلیوں سے تناول فرماتے، چمچہ، کانٹا وغیرہ سے کھانا پسند نہ کرتے۔ ہاں، ابلے ہوئے گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی وہی چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور اس کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔